السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کے 30ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ یہ خلاصہ ڈاکٹر محی الدین غازی سے اخذ کیا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ کر زندگی بسر کریں، کامیابی انہی کے لیے ہے جو پرہیز کرتے ہیں۔ بغاوت مت کرو، جہنم اختلاف کرنے والوں پر گھات لگانے والی ہے۔ جزا کا دن ضرور آنے والا ہے، اس کے لیے پوری طرح تیار رہو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کے پاس اچھا ٹھکانہ بنا لو۔ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے سے ڈرو، اپنی اصلاح کرو، خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ دنیا کو آخرت کی کامیابی کے لیے سیڑھی بناؤ، آخرت کے لیے بھرپور کوشش کرو۔ تمہیں نصیحت اور سبق ملے گا اگر تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اور تکبر کرو گے تو فرعون کی طرح اوروں کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ اس نابینا آدمی سے سبق لیں جو جذبہ اور بے صبری کے پروں پر اڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور حق حاصل کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن سکے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب نصیحت اور یاد دہانی کی کتاب ہے، بس جو لوگ اس سے روگردانی کریں گے ان کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور جو لوگ اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے سچے دل سے کوشش کریں گے انہیں اس سے کافی ملے گا، وہ علم کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، ابھی بھی موقع ہے، ہوش میں آؤ، یقین رکھو اور اپنے غلط کاموں سے توبہ کرو، ورنہ آنے والا دن اتنا بھیانک ہے کہ مرد اپنے بھائیوں، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنی بیویوں اور اپنے بیٹوں سے بھاگیں گے۔ کتاب اللہ تمام انسانوں کے لیے نصیحت اور ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ فرشتوں کے مکرم رب کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب کی تعظیم کرو اور کبھی دھوکے میں نہ پڑو۔ اگر تم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ اپنے رب کے بارے میں کسی شک میں نہ رہو۔ قیامت کے دن آپ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کیا بویا اور کیا کاٹا۔ اللہ تعالیٰ کے بزرگ فرشتے آپ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ برائیوں سے دور رہو اور اپنے رب کا فرمانبردار اور وفادار بن کر رہو۔ انکار نہ کرو اور یوم حساب کے لیے تیار رہو۔ اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کافر اور مجرم ہی رہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو یوم حساب کا انکار کرنے والے، دوسروں پر ظلم کرنے والے، دوسروں کے ساتھ ظلم کرنے والے، کم تولنے والے، بے شرمی سے غلط کام کرنے والے، ایسے لوگوں کے تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں اور وہ اپنے تمام اعمال کی جواب دہ ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے وفادار اور شکر گزار ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، ان کا ٹھکانہ عزت و وقار کا قلعہ ہوگا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو اس راہ میں کام کرنا ہوگا۔ آپ کی ساری جد و جہد اور مشکلات اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی ہیں اور آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس دنیا میں خوشیوں کے ساتھ رہیں اور یوم حساب جہنم میں پھینک دیے جائیں؟ یا کیا آپ چاہیں گے کہ آسانی سے حساب لیا جائے اور آپ ہمیشہ کے لیے خوشی خوشی سے رہنے کے لیے اپنے خاندان کے پاس واپس آئیں؟ ایمان پر قائم رہو اور عمل صالح کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو دائمی انعامات سے نوازے گا۔ مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دینے والے جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنگین جرم ہے۔ اگر یہ مجرم فوراً توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔
اللہ تعالیٰ کے وہ فرما بردار جو مشکلات کے باوجود ایمان پر قائم رہتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف سازش کرنے والوں کو ہوش میں آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے، وہ دھوکے میں نہ رہیں۔ قیامت کے دن تمام افسانے بے نقاب ہو جائیں گے۔ اس دن کوئی اثر نہیں کر سکے گا۔ قیامت کے دن کی خبر کوئی مذاق نہیں ہے اور بہت سنگین خبر ہے، لہٰذا سنجیدگی سے کام لیں اور سمجھ لیں کہ آپ کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اور سب کچھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے وہ نبی کی نصیحت سے مستفید ہوں گے۔ جن میں کامیابی کی تمنائیں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے بھاگتے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں ہر کوئی محنت کر رہا ہے، تم بھی اس طرح کرو کہ خوشی اور مسرت کا پیغام آئے اور وہ تمہارے غم اور تباہی کا سبب نہ بنے۔ رسول کی نصیحتوں کو غور سے سنو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور تمہیں اپنے تمام اعمال کو درست کرنا ہے۔ ہر حال میں راضی اور شکر گزار رہو جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں رکھے۔ یتیموں کا خیال کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرو، مال کی ہوس میں اندھے نہ ہو جاؤ۔ نصیحت قبول کرنے کا ابھی موقع ہے، آنے والی زندگی کے لیے کچھ کرو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو گے اور اچھی تیاری کرو گے تو اطمینان اور خوشی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا۔ تم عزت و احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلندیوں کی طرف جانے والے راستے کے بارے میں بتایا ہے اور اس بلندی کی کھائیوں سے بھی خبردار کیا ہے۔ آگے بڑھو، اس کھائی اور گڑھے کو عبور کرو اور بلندیوں کے لیے کوشش کرو۔ غلاموں کو آزاد کرو، یتیموں اور اپنے اہل و عیال کے بے سہارا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ایمان پر قائم رہو اور انہیں صبر و استقامت کی تلقین کرو اور ہمدردی، نگہداشت اور عاجزی کے سبق کو عام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کائنات میں بہت بلند مقام عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کو بھی ظاہر کیا ہے اور پرہیزگاری کو بھی ظاہر کیا ہے، لہٰذا برائی کا راستہ چھوڑ دو اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو۔ جو اپنے کردار کو مزین کرے گا اسے کامیابی کا تاج ملے گا، اور جو برائی کے ساتھ جائے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ دوسری طرف کچھ لوگ کنجوس ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے منکر ہیں۔ اپنی اصلاح کے بارے میں سوچیں اور آخرت کی زندگی کی فکر کریں۔ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو یاد کرو، اس کے حقوق ادا کرو، یتیموں پر ظلم نہ کرو، مسکینوں اور بے سہاراؤں کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کے فضل کے بارے میں زیادہ گفتگو کرو۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارا گناہوں کا بوجھ ہٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم رسوا نہ ہوں۔ رکاوٹوں سے گھبرائے نہیں، وہ ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے لیکن اس کے نکلنے کے بہت سے راستے ہیں۔ اپنی جد و جہد جاری رکھیں، جب دین کی جد و جہد میں آسانی ہو جائے تو اپنے رب کے آگے سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے اور آپ کو بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ایمان پر ثابت قدم رہو اور اپنی زندگی کو راست بازیوں سے مزین کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے لکھنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں اور لوگوں میں اس کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کی کنجی دی ہے، اس لیے صراط مستقیم کا علم حاصل کرو۔ بے شک انسانوں میں کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو باغی اور اللہ تعالیٰ کو للکارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔
تم ایسے فاسقوں کی بات نہ سنو، ہدایت پر ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچو، سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرو اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ قرآن کی عظمت کو سمجھو، یہ برکتوں اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ یہ اس رات میں نازل ہوئی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ کتاب امن و پناہ ہے، اور جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ سلامتی کی رات ہے۔ اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور توجہ کے ساتھ اس کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ایمان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور تمہیں خوشیوں کی دولت سے نوازے گا۔ قیامت کا دن بہت ہولناک ہوگا، اس دن کی ہولناکی سے غافل نہ ہو۔ نیکیوں کا چھوٹا سا موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دو اور برائی کے قریب بالکل بھی نہ جھکو۔ آخرت کی فکر کرو، دنیا کی ہوس میں آخرت کو مت بھولو۔ یاد رکھو، تمہارا رب تمہاری ہر حرکت سے باخبر ہے، وہ تمہارے سینے میں چھپے راز بھی جانتا ہے۔ قیامت کے دن میزان قائم ہوگا، لہٰذا کوشش کرو کہ آپ کے اچھے اعمال کا پیمانہ زیادہ سے زیادہ وزنی رہے۔ آپ کی لا علمی آپ کے پیمانے کو بے وزنی بنا سکتی ہے۔ دنیا کی دوڑ میں اس کی لذتوں اور آسائشوں میں مبتلا ہو کر آخرت کو نہ بھولو۔ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، عمل صالح کرو، آپس میں سچائی پر غور کرو اور ایک دوسرے کو ثابت قدمی اور صبر کی نصیحت کرو، تب تم بڑے فائدے میں رہو گے، ورنہ تم بڑے نقصان میں رہو گے۔ دنیاوی مال شمار کرتے ہوئے آخرت کو مت بھولنا اور اپنی تجوریوں کو بھرتے ہوئے اخلاقی اقدار کو ترک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف سازشیں نہ کریں، ہاتھی والوں سے سبق لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشیوں کی کھائی ہوئی فصل کی مانند بنا دیا۔ رب کعبہ کی عبادت کرو، وہ رزق دے کر بھوک مٹاتا ہے اور امن دے کر خوف سے بچاتا ہے۔ ان لوگوں کے راستے سے بچو جو یوم حساب کے منکر ہیں، جو یتیموں کو اذیت دیتے ہیں، جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، جو نماز سے غافل ہیں اور جو کسی کی مدد کرنے کا ذرہ برابر بھی روادار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمتوں کے چشموں سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم خالصتاً اپنے رب کی عبادت کرو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں سے اپنی لا تعلقی کا واضح اعلان کرو، شرک سے کسی طرح بھی سمجھوتا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جب وہ آپ کو فتح سے نوازے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت کرو اور اس سے بخشش اور رحمت طلب کرو۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے مل کر مال کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی، ان کے مال ان کے کام نہ آئے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کی وحدانیت کی گواہی دو، اور وہ اللہ تعالیٰ جو بے نیاز ہے، ایسا ہے کہ وہ کسی کی اولاد نہیں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہو، تمام دنیاوی برائیوں اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں آئیں۔ انسانوں اور جنوں کی شرارتوں سے ہوشیار رہیں اور ان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لانے والا بنائے، اور قرآن مجید کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ قرآن مجید کے جو خلاصے بیان ہوئے ہیں، ایک پارے سے لے کر 30ویں پارے تک، یہ خلاصہ بس ایک قرآن کے مضمون کا ایک مفہوم ہم تک پہنچا رہا ہے، ورنہ قرآن مجید کی جو عربک لینگویج ہے، اس عربک لینگویج کو پڑھ کر جو ہم اس کا اصل مقصد سمجھیں گے، وہ اصل مقصد دوسری کسی بھی زبان میں ہم کو ویسے کا ویسے ہی حاصل نہیں ہوگا۔
کچھ حد تک ہم اس کے مفہوم تک تو پہنچ جائیں گے، لیکن جو اس کی بیوٹی اور جو اس کی اصل میننگ ہے وہ ہم کو صرف اور صرف عربک لینگویج میں ہی مل سکتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ عربک لینگویج کو سیکھیں تاکہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے اس کا مطلب سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔